اگر میں کہوں نا میں چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں یا صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا میں امیر المومنین ہوں، آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد نقصان کیا ہونے والا ہے؟ میں نیا مذہب بناتا ہوں اور میرے مذہب میں قتل جائز ہے۔ میں گھر میں لوگوں کو لا کے قتل کرنا شروع کر دوں، کیا مجھے قانون آئین اس چیز کی اجازت دے گا؟ وہ کہتا ہے جو قادیان ہے وہ مکہ ہے اور جو ربوہ وہ معاذ اللہ رنڈیوں کی اولاد ہیں جو میرے پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اب بندہ یہ پوچھے، مطلب یہ جو ملک پاکستان میں جتنے وہ بھی یار ہم سب کو کافر مانتے ہیں۔ قادیانیت ہمارا ویسے آئین اور قانون کہتا ہے کہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے اور آپ اس کے لیے نرم مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب پہ بات آتی ہے تو جیالوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب نون لیگ پہ بات آئے گی میاں صاحب پہ تو جناب وہاں پہ جو ہے ان کی جو نظریہ رکھنے والے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ عمران خان پہ بات آئے گی تو ساری قوم یوتھ جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ لیکن مجھے رسول سوال اللہ یہ کے اوپر بتائیں کوئی کہ بھی ہو جائے ختم رسول نبوت اللہ میں کی- ڈاکہ ڈال جائے کچھ بھی، سر کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ پھر آپ ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے حسین جیسے 40 میری جیب میں پھرتے ہیں۔ میں اہل تشیع سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا غم و غصہ کہاں گیا جب اس بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت فاطمہ میرے سامنے برہنہ ہوگی اور میں نے حضرت فاطمہ کی ہر جگہ کو دیکھ لیا۔ کہتا ہے مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہارے اندر زندہ علی کھڑا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس نے حضرت ابو ہریرہ سے لے کے ہر صحابی ابو اللہ معاف کرے، کہتا ہے ابو بکر و عمر میرے قسمیں باندھتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایسے بندے کے ساتھ قاضی صاحب اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان امت نرمی کرے۔ یہ جو مبارک ثانی کیس ہے اس کے حوالے سے علامہ حافظ سعد رضوی صاحب نے آج جمعہ کے خطاب میں جو ہے بیان میں جو ہے یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سعد رضوی صاحب کو میں نے فون کیا کہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین مبارک ثانی کیس پہ سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا، اس کے بعد پورے پاکستان میں بلکہ نہ صرف پورے پاکستان میں ساری دنیا میں اسپیشلی مذہبی طبقے میں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ختم نبوت پر جو حملہ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں، ان سب کو بڑی تکلیف ہوئی اس کیس کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں جو کہ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں اس وقت۔ آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس فیصلے پر کیا ری ایکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ علامہ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ بہت جو اکثریت ہے ملک پاکستان کی، سب سے پہلے تو شارٹلی یہ بتائیں عوام کو کہ مبارک ثانی کیس ہے کیا؟ بنیادی طور کے اوپر قائم خانی بھائی اس حوالے سے عوام کو جب پہلے ان کا فیصلہ آیا تھا بڑی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس فیصلے کے اندر انہوں نے نظر ثانی کی اپیلوں کو قبول کیا، مختلف جماعتوں کی اپیلوں کو بھی قبول کیا، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ جماعتیں اور وکیل اور دلائل وہاں پہ پیش ہوئے تو وہ انہوں نے سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور پک اینڈ چوز کے تحت جو چیز ان کو قبول تھی انہوں نے قبول کر لی۔ اور دوبارہ جب فیصلہ کیا تو جو پہلے فیصلے میں سکم موجود تھے ان میں سے 2 چیزیں ابھی بھی اس فیصلے میں باقی ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو تحریف قرآن یعنی تفسیر صغیر چھاپنے کی اجازت ہے۔ وہ فیصلہ جو پہلا تھا اس میں بھی اجازت دی گئی اور اس فیصلے میں نظر ثانی کے بعد بھی ان کو اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانی لاہوری گروپ ہو جو بھی ہو 298C کے اندر پاکستان کے اندر امتناع قادیانیت ایکٹ موجود ہے جس کے اندر لاہوری گروپ ہو، مرزئی ہو، قادیانی ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے شاعر اسلام کو اختیار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھوایا، پتہ نہیں اب انہوں نے خود لکھوایا یا کسی سے لکھوایا، وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قادیانی معاشرے کے اندر تو خود کو مسلمان نہیں ظاہر کر سکتے لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں، اپنے اداروں میں، اپنے مراکز میں قادیانی کمیونٹی کے سامنے اپنے آپ کو جو مرضی کہہ دیں، مسلمان ڈکلیئر کریں، شاعر اسلام کا کو کریں، جو بھی کریں، ان کو اس چیز کی اجازت ہے۔ اب ہمارا یہ سوال بنتا ہے بطور لاء کے طالب علم کے بھی اور آئین و شریعت کے طالب علم کے کہ کیا کوئی جرم ایسا ہوتا ہے جو سنگین نوعیت کا ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں جائز اور باہر جائز نہ ہو؟ کیا قتل گھر کی 4 دیواری میں جائز ہوتا ہے؟ زنا بالجبر جائز ہوتا ہے؟ ڈکیتی یا چوری گھر کی 4 دیواری کے اندر کی جائے تو جائز ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ اپنی بیویوں کو کیا کہتا ہے؟ امہات المومنین کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اصحاب رسول کہتا ہے نا، اور
یعنی اور اپنے خلفاء کو خلفاء راشدین کہتا ہے, اپنی جو عبادت ہے اس کو نماز کہتا ہے, جو بکرے کی گردن پہ چھری کو چلانا اس کو قربانی کہتا ہے, اپنے عبادت خانے کو مسجد کہتا ہے, اپنی عبادت کے لیے پکار کو اذان کہتا ہے. کیا یہ قادیانیوں کو یہ سب کہنے کی اگر اجازت ہے تو ہمارا اختلاف کیا تھا اس فیصلے سے؟ اگر ان کو یہی اجازت دینی تھی, وہ تو پہلے بھی موجود تھی, تو آپ نے نظر ثانی کر کے کچھ اسپیکٹ صرف کلیئر کیا کہ جی قادیانیوں کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں. بھائی ہمیں بھی پتہ آپ مانتے ہیں, آپ ماننے پہ پابند ہیں, کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا یہ غیر مسلم اقلیت ہے. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب تک وہ خود کو غیر مسلم نہیں مانتے تب تک آپ ان کو اسلامی شعار کی اجازت کس اصول اور قانون کے تحت دے رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں بالکل, کہ گھر کے اندر جو قادیانی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کے کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا. آپ مجھے بتائیں, چیف جسٹس صاحب ہوں, میں کہتا ہوں محترم چیف جسٹس صاحب, میں اپنے گھر میں بیٹھ کے, میں اپنے اداروں میں بیٹھ کے, میں اپنی کمیونٹی میں کہتا ہوں کہ میں چیف جسٹس ہوں, میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں, میرا قانون میرے ادارے میں, میرے علاقے میں, میرے کمیونٹی کے اوپر رائج ہوگا. آپ کو یہ بات قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر میں کہوں نا میں چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا میں امیر المومنین ہوں, آپ بغاوت کر رہے ہیں. اب بات سمجھیں, اگر میں کہوں میں خلیفۃ المسلمین ہوں, کیا مجھے گھر کی چار دیواری میں یہ اختیار دے دیا جائے گا؟ تو ان کو کیسے دے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر سکتے ہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں؟ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تفسیر صغیر یعنی تحریف شدہ قادیانی, اول تو ان کے اوپر پابندی ہے امتناع قادیانیت میں, یہ قرآن پاک کی تفسیر تحریف شدہ چھاپ ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں پہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ اگر یہ اپنی تحریف شدہ تفسیر کو قادیانیوں میں بانٹیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس فیصلے کے بعد نقصان کیا ہونے والا ہے؟ نقصان تو یہ ہے, بات سنیں, دھوکہ دہی تو دنیا کے کسی مذہب میں قانون اور آئین میں جائز نہیں نہ ہوتی. یہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لیں, اپنے آپ کو غیر مسلم مان کے جو مرضی بکواس کریں اپنے گھر کی چار دیواری میں, لیکن اگر وہ گھر کی چار دیواری میں پھر کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں آج ایک نیا فرقہ جو اس کی تشریح انٹرپریٹیشن دیکھے کتنی سنگین نوعیت کی. کوئی بندہ اٹھے کہ میں نیا مذہب بناتا ہوں, وہ میرے مذہب میں قتل جائز ہے, میں گھر میں لوگوں کو لا کے قتل کرنا شروع کر دوں, کیا مجھے قانون آئین اس چیز کی اجازت دے گا؟ اگر آپ کو قتل کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہذب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم گفتار مزاج کوئی تھا نہیں تھا نا. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا, میرے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے. یہ رسول اللہ کی زبان ہے کہ مولوی کی زبان ہے؟ یہ بعد میں بکواس کرتے ہیں کہ مولوی بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. یہ دجال اور کذاب رسول اللہ نے کہا ہے, جو رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا. تو کوئی بھی قادیانی چاہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نبوت کا دعویٰ اس کی تصدیق کرے گا, وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا. اور نہ ہم اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر کے اپنے گھر, اپنے اداروں, اپنے مراکز میں تبلیغ کریں. اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں, جو جی چاہے کریں. دھوکے کی اجازت تو نہیں ہے نا کہ میں مسلمان ہوں جی. تو قاضی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ان کے گھروں کے اندر بھی مسلمان کے طور کے اوپر شعار کی, صرف یہ اختلاف ہے, بنیادی اختلاف ان دو شقوں کے اوپر ہے. قادیانیوں کو ان کے گھروں کے اندر بھی شاعر اسلام اپنانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں قادیانیت کو اپنائیں, جو مرضی جی چاہے کریں, لیکن شاعر اسلام کو نہیں بنایا جائے گا. دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا یہ تو ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کو ان کے تحفظ دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ اقلیتوں کو خود کو مانتے ہی نہیں. چلیں میں کہتا ہوں اقلیتوں کے تحفظ کے ہم بھی سب سے بڑے دعوے دار ہیں. آج تک یہ مسئلہ ہمیں عیسائیوں سے ہوا, ہندوؤں سے ہوا, کسی اور فرقے سے, کسی اور دین مذہب سے, ان سے اس لیے ہوتا ہے یہ دھوکے باز ہیں. قاضی صاحب نے ان کو اس یعنی شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی. ہمیں یہ اختلاف ہے شاعر قادیانیت استعمال کریں. مجھے ایک بات بتائیں, ایسے اللہ معاف کرے قاضی صاحب کو یا ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے قائد کے ہیں. وہ کہتا ہے جو قادیان ہے وہ مکہ ہے اور جو ربوہ ہے وہ مدینہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ان کو ہم یہ قادیان کو مکہ اور مدینہ کہنے کی اجازت دے دیں ان کی چار دیواری کے اندر؟ نہیں, مکہ اور مدینہ تو ایک ہی ہے. اب یعنی کتنی عام فہم بات ہے. پھر وہ کہتا ہے طوائفوں اور معاذ اللہ رنڈیوں کی اولاد ہیں جو میرے پہ ایمان نہیں لے کے آئے. اب بندہ یہ پوچھے, مطلب یہ جو ملک پاکستان میں جتنے بھی وہ یار ہم سب کو کافر مانتے ہیں, قادیانیت سے باہر ہیں, یہ اپنے آپ کو بڑا روشن مزاج روشن خیال آپ نے جو بات کی ہے رنڈیوں کی اور یہ اس طرح کی, جو مسلمان ہیں وہ کیا ساری امت مسلمہ کو گالی دی؟ ساری امت مسلمہ کو. میں حوالہ میرے ذمہ ہے, میری کتاب القادیانیت اس موضوع کے اوپر موجود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ ہیں, وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے.
ہمارا ویسے آئین اور قانون کہتا ہے کہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے اور آپ اس کے لیے نرم مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نرم مزاجی ہوتی ہے اقلیت کے لیے. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں, ہم انہیں اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے. لیکن اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی شعار کی دعوت اور پریچنگ کریں گے, چاہے اپنے اداروں میں, چاہے اپنے مراکز میں, چاہے قادیانیوں کو ہی تفسیر صغیر کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. امتناع قادیانیت ایکٹ ہی یہ تھا. ایک بندہ کل کو اٹھے قرآن پاک کی جو مرضی تحریف کر کے تشریح کر کے چھاپ دے, اس کو اجازت ہوگی. اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ اللہ. اور دوسری بات مجھے دکھ اور افسوس ہوا, ابھی جمعے سے اترا ہوں, تعلقات عامہ کا جو شعبہ انہوں نے پورا ایک بروشر جاری کیا, سپریم کورٹ کی طرف سے آیا, وضاحتی بیان جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ان تمام علماء کو, ان تمام جماعتوں کو یہاں پہ موقع دیا گیا بولنے کا, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے نہیں بولے اور اب وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا؟ میں کہتا ہوں بات ہی نہیں سنی گئی. جمعیت اہل حدیث کے وکیل عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب, ہمارا 18 صفحے کا انہوں نے پہلے قبول کیا, فیصلے کے اندر لگائیں گے, اور جب فیصلہ آیا اس کو اڑا دیا گیا. پک اینڈ چوز کی گئی ہے, اپنی مرضی کی بات لی گئی ہے. ہاں کچھ چیزوں کی اصلاح کی گئی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ لَا اِکْرَاہَ فِی الدِّین, ان چیزوں کی اصلاح. لیکن جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم سارے مقدمات یہ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے. کیا یہ آئین ری رائٹ کے تانے دیتے تھے لوگوں کو؟ کیا آئین ری رائٹ ہو؟ آپ نے تو قانون اور شریعت کو ری رائٹ کرنا تو دور کی بات ہے, آپ تو اسلام کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ تو پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کو ری رائٹ کر رہے ہیں. اور آپ میں تلہی نہیں پیدا کرنا چاہتا, لیکن مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, چونکہ ہم نے حمایت کی ہوئی ایک دور میں, ہم عمران خان کی اپوزیشن تھے, اور اس دور میں جب ان کی امپیچمنٹ تھی ہم ان کے سپورٹر تھے کہ یار ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور آج ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہے. ان کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے حفظ قرآن کے نمبر ختم کیا, ان کے اوپر یہ الزام نہیں کہ حافظ کو انہوں نے کہا یہ کوئی ٹائٹل اور اعزاز نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جج لکھے جائز ہے, ایڈوکیٹ میں بھی ہوں, اب ہم ایڈوکیٹ لکھیں جائز ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھے جائز ہے, حفظ قرآن کی ڈگری والا اپنے آپ کے ساتھ حافظ لگائے تو تکلیف ہے. یہ کیا پھر تو ہمیں یہ ساری باتیں بھی تنگ کرتی ہیں نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جانب دارانہ فیصلہ. اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ساری دیگر دینی جماعتوں سے رابطے میں ہیں. بعد جو دینی ہمارے کابرین بزرگ ہیں, اللہ وسایہ صاحب وغیرہ ٹائپ, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو, اور شاید وہ اس بات کا انیشیٹو لے لیں. لیکن میری طرف سے عبدالوارث گل صاحب, عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب, راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ وغیرہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اگر نہ ہوا وہ ہمیں دعوت دیں گے, ہم ان کی دعوت پہ لبیک کہیں گے, اور وہ ہماری دعوت کے اوپر اس ٹائم لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کبھی آپ سو موٹو لیں بجلی کے بلوں کے اوپر, کبھی آپ سو موٹو لیں مہنگائی کے اوپر, تو ہم دیکھیں کہ آپ کو عوام کا درد ہے. آپ کو یہ قادیانیت کا کیا مسئلہ بن گیا؟ سر بجلی کے بلوں کی آپ نے بات کر دیا, اس پوائنٹ کو بھی آگے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے, یہ جو ابھی یہ چل رہا ہے مبارک ثانی کے. لیکن مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی بجلی کے بلوں کی بات کر دی ہے, میں میرے ملک پاکستان کی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, بہنوں کو دیکھا ہے, بچیوں کو دیکھا ذل و رسوا ہوتے, بھائیوں کو دیکھا, جوانوں کو دیکھا, بوڑھوں کو, وہ زیور بیچ کے, اپنا سونا بیچ کے, گھر کی ضرورت کی اشیاء بیچ کے, لائنوں میں لگ کے ذلیل و رسوا ہو کے بل جمع کروا رہے ہیں. ایک طرف جماعت اسلامی جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کے کہتے ہیں جی باہر نکل آئے ہم اپنی کفن لے کے. دوسری طرف بہت ساری سیاسی پارٹیز آتی ہیں اپنے اقتدار کے مطلب سارے مزے بھی چکھتی ہیں, جب اقتدار چلے جاتا ہے سڑکوں پہ بھی آ جاتی ہیں اپوزیشن بن کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب نے سر پہ کفن باندھ کے ملک پاکستان کی دکھیا عوام کے لیے اعلان کر دیا ہے, آپ کب سر پہ کفن باندھ کے باہر نکل رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک ہوتے ہیں اعلان, ایک ہوتا ہے عمل. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ساری جد و جہد عملی ہے, اور ہم یعنی صرف باتوں کے اوپر نہیں, صرف بات تک نہیں رہنے والے لوگ. لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ہونا چاہیے نا. عوام کا درد, عوام آپ کہہ رہے ہیں زیور بیچ رہی ہے, عورتیں زیور رو رہے ہیں, جاننے جا رہی ہیں, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ, آپ نے جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے نا, میں بڑا اس بارے میں آپ کو میں درد دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. عجیب سیاسی جماعتوں کا وتیرہ. پی ٹی آئی کے دور میں اگر ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈلتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ جی مولوی عمران خان کے بغض میں احتجاج کر رہے ہیں. آج قاضی, ہم تو عمران خان آپ گواہ ہیں, عمران خان کی اپوزیشن تھے, آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہم اس فیصلے کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں, تو لوگوں نے پتہ کیا کمنٹ کیے ہیں, آپ نواز شریف کے بغض میں یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ دو سیاسی جو جماعتیں ہیں نا مین سٹریم کی, پی ٹی آئی والوں کے نزدیک جو عمران خان کا حامی ہے, چاہے وہ ختم نبوت کا منکر ہو وہ اچھا ہے. نواز شریف کے نزدیک جو
نواز شریف کا حامی ہے، چاہے وہ جو مرضی کرے وہ ولی اللہ ہے۔ ان دو جماعتوں سے بھی، ان دو جماعتوں سے نہیں کہہ رہا، ان دو جماعتوں کے نظریات سے تو جان چھڑا دیں قوم کی۔ یعنی یہ افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جس کی ہم نے بھرپور حمایت کی، آج اس فیصلے کے قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارا کوئی ذاتی دعوت ہے، کوئی دشمنی ہے یا میری مخالفت ہے، اس فیصلے کے اوپر ہم اس فیصلے کے اوپر آئینی حق سمجھتے ہیں کہ یہ علماء نے تشریح کرنی ہے قرآن و سنت کی۔ قاضی صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے قرآن و سنت کی تشریح کرنے کا، اور انہوں نے اس پیشی میں ایڈمٹ کیا تھا کہ میں لا کی جو ہے وہ تشریح کرنا پہ زیادہ ماہر ہوں، قرآن اور سنت کی تشریح علماء کریں گے۔ آپ نے تو قرآن و سنت کی تشریح بھی خود اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، آپ نے تو علماء سے یہ استحقاق بھی چھین لیا۔ تو اگر میں قاضی صاحب کے فیصلے کے اوپر تنقید کرتا ہوں، وہ قاضی صاحب پہ تنقید نہیں ہے، لیکن دکھ تو نون لیگ کے حامیوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت نواز شریف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ سر یہ آپ نے جو ابھی سیاسی بیچ میں نکتہ چھیڑا ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ بھٹو صاحب پہ بات آتی ہے تو جیالوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، اب نون لیگ پہ بات آئے گی میاں صاحب پہ تو جناب وہاں پہ جو ہے ان کی جو نظریہ رکھنے والے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی، عمران خان پہ بات آئے گی تو ساری قوم یوتھ جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ لیکن مجھے رسول سوال اللہ یہ کے بتائیں اوپر کوئی کہ بھی ہو جائے، ختم رسول نبوت اللہ پہ کی- ڈاکہ ڈال جائے، کچھ بھی سر کیا وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کو بیدار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پرامن آئینی احتجاج پہلے بھی کیا اور نظر ثانی کے اوپر مجبور کیا، ابھی بھی ہم آئینی پرامن احتجاج ہی کریں گے، اور قاضی صاحب کو اس بات کے اوپر مجبور کریں گے کہ اپنی نظر ثانی ان دو شقوں کے اوپر بھی کریں۔ اگر یہ دو شقیں وہ سیدھی کر دیتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ مسلمہ جسٹس ظہیر الدین کیس 1993، یہ مسلمہ اصول طے نہیں ہوئے، یہ پاکستان میں اجماع امت نہیں ہے۔ 74 کے آئین میں یہ باتیں لکھی نہیں گئی، 298 میں یہ باتیں طے شدہ نہیں۔ ایک طے شدہ امر کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ بتائیں نا۔ تو قاضی صاحب آئین ری رائٹ ہی نہیں کر رہے۔ کیا وجہ کیا ہے، کیوں اتنی نرمی دی جاتی ہے؟ میرے خیال میں ان کا مطالعہ کمزور ہوتا ہے، یہ قادیانیت کے فتنے سے آگاہ نہیں۔ اگر میں آپ کو صرف چند اس کی سٹیٹمنٹس بتاؤں نا مرزا غلام احمد قادیانی کی، تو آپ ابھی اس کے اوپر لعنت سر کرنے آپ پہ نے ابھی جو مجبور ہو مجھے جائیں وہ کنجریوں اور رنڈیوں والی ہاں۔ معذرت کے ساتھ جو جملے انہوں نے کہے یہ ہیں اس کے مجھے الفاظ تکلیف ہوئی ہے، یہ تو یہ بھی مسلمانوں کو چھوڑیں، گالی چلیں ہے۔ یہ چھوڑیں۔ پہلے اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ امت کے اندر جو ہوتا ہے نا تشریعی نبی نہیں آتا، یعنی جس کے بعد شریعت ہو، اس لیے میں ذلی نبی ہوں۔ پھر کہا میں برودی نبی ہوں، پھر کہا میں شرعی نبی بھی، تشریعی نبی بھی بن گیا۔ پھر کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ہم پلہ ہو گیا۔ پھر کہتا ہے میں ان سے آگے نکل گیا، اور ان کے اس بندے کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے آپ کو پتہ نا، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا معاذ اللہ کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ لعنت ہے یار ایسے عقیدے کے اوپر۔ اور پھر آپ ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے حسین جیسے 40 میری جیب میں پھرتے ہیں۔ میں اہل تشیع سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا غم و غصہ کہاں گیا جب اس بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت فاطمہ میرے سامنے برہنہ ہو گئی اور میں نے حضرت فاطمہ کی ہر جگہ کو دیکھ لیا؟ تو آپ کا ایمان یہ مرزا غلام احمد، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے الہام میں، یہ اہل تشیع کی اب مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے وہ شرابی اور زانی تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایسا بدبخت آدمی کہ جس سے افکار و نظریات کا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ کس قسم تو مجھے پریشان کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں؟ ہاں تو آپ قادیانیت میری کتاب پڑھیں، ایک ایک باحوالہ اس میں یہ حوالہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اتنی سنگین، کہتا ہے مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہارے اندر زندہ علی کھڑا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس نے حضرت ابو ہریرہ سے لے کے ہر صحابی، ابو اللہ معاف کرے، کہتا ہے ابو بکر و عمر میرے تسمے باندھنے میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایسے بندے کے ساتھ قاضی صاحب اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان امت نرمی کرے، کس وجہ سے کریں، کیوں کریں؟ آپ یہ باتیں بیان کریں میرے لرزہ تاری ہے، میں سن کے نہیں برداشت تو پھر یہ جہالت ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس قسم کا فتنہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کو اس کی چار دیواری میں یہ کہنے کی اجازت ہے، یہ اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اپنی بکواس جو کرنی ہے اپنے دین کے بارے میں کریں۔ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں، میں یہ دیکھیں، یہ مقدمہ تو ہمارا اہل تشیع کے سامنے بھی ہے نا کہ مقدسات اہل سنت کو نہ چھیڑا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے نا کہ رسول اللہ ہمارے مقدس ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس کو مجروح نہ کیا جائے، اور یہ ہماری سارے شاعر کو مجروح کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویاں امہات المومنین، ہم قبول کریں گے؟ ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ ان کو اس چیز کے اوپر پابندی لگائیں، وہ اس کی بیویوں کو جو مرضی ٹائٹل دیں، شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی اجازت پاکستان میں، یہ طے شدہ امر ہے، یہ طے شدہ ہے، آپ اس کو کیوں چھیڑیں؟ لاسٹ میں علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مبارک ثانی کیس ہے، اس کے حوالے سے علامہ حافظ سعد رضوی صاحب نے آج جمعہ کے خطاب میں جو ہے، بیان میں جو ہے،
یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ملک بھر کے ہر شہر میں پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا سب سے پہلا جواب ہے امت مسلمہ قیامت تک دو مشترکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے اور ہوگی۔ ایک ہے ختم نبوت اور دوسرا دفاع صحابہ۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک نظریہ مشترک ہے، نہ وہ ان کی ختم نبوت سے انکار کر سکتے ہیں نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک مشترک قول اور نظریہ ہے۔ یہی جمعیت اہل حدیث نے اعلان کیا، آج پورے ملک میں 6000 سے زائد مساجد میں پرامن قراردادیں اور احتجاج، یہی انہوں نے اعلان کیا۔ جب ہمارے اعلان بھی ایک ہو جائیں، نظریات بھی ایک ہو جائیں، تو دلوں میں محبت تو لوگوں کے بڑھتی ہے، یہ تو ایک آبویس بات ہے۔ اور دوسرا جو مشترکہ قول ہے وہ دفاع صحابہ بھی ہے۔ یہ بھی بتاؤں، اہل حدیث دیوبندی بریلوی جب بھی ایک ہو سکتے ہیں، یا ختم نبوت یا حرمت رسول یا دفاع صحابہ پہ ایک ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی وہ مقدس مشن ہے جن کے اوپر ہم ایک ہوتے رہیں گے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان لڑائی، فساد، فتنہ، آپس میں اختلافات بھی ہیں، یہ بھی بتاؤں۔ ایک دفعہ صادری رضوی صاحب کو میں نے فون کیا کہ یار اس طرح یہ مسجد کا مسئلہ ہے، یہ قرآن جلا، انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے وہ مسئلہ حل کیا، لیکن یہ مسائل ہیں نا، یہ بھی بات ماننے کی ہے نا ضرورت کہ اہل حدیث مساجد کے اوپر کئی دفعہ بریلوی جو چاہتے ہیں یہ مسجدیں نہ کھلیں اور وہ آڑ لیتے ہیں تحریک لبیک کی۔ ہاں جی، جو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا شروع کر اب آپ بات سمجھے، حتیٰ کہ اکاڑا کے اندر جب یہ واقعہ ہوا نا، مولوی قدرت غیر اللہ، انویسٹیگیشن کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے اب بات سمجھے، مولوی قدرت اللہ کے علاوہ وہاں پہ نعرے لگے ہیں لبیک لبیک، تو میں نے ان سے پوچھا یہ تحریک لبیک کے بندے ہیں کہ آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تحریک لبیک کا استعمال اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ تحریک لبیک کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تحریک لبیک کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد نہ بنے۔ تو یہ تو میرا پیغام امن ہے یار، ہم اگر اس وطن کے اندر ہندوؤں کو، عیسائیوں کو عبادت کا حق دیتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مسالک کی مسجدوں کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں دل فراخ کرنا چاہیے تاکہ امت ایک پیج پہ جمع ہو سکے۔ بالکل جی، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود تھے۔ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے ان کے جو معاملات تھے وہ بھی آپ سب کے سامنے پیش کیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔